جی فیصل، بحیثیت ماہر تعلیم اور بحیثیت استاد، اگر ہم یہ بات کریں کہ بنیادی طور پر کریکولم ہے کیا، اور یہ جو SNC کے مطابق ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ مخصوص کتب اور مخصوص نصاب کو پڑھایا جائے، تو کیا یہ ہمارے جو بچے ہیں ابتدائی جماعتوں کے، یہ جب اس نصاب کو پڑھیں گے، دیے گئے موضوعات کو اور ایک مخصوص نصاب کو، تو کیا یہ آگے جا کر جب یہ اپنا ایک ایسی سطح پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو کہ ثانوی سطح پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اعلیٰ ثانوی سطح پہ تعلیم حاصل کریں گے، تو کیا یہ ان کے اندر درمیان میں گیپ نہیں آئے گا؟ دیکھیں، آپ ساری دنیا اب جا رہی ہے اس جانب کہ تمام بچوں کو ایون اگلی سطح پر پہلے کچھ سالوں میں تو ایکٹیویٹی بیس طریقے سے سکھایا جائے، ان کو سبجیکٹ کی جو نیرو کنفائن ہے اس سے نکالا جائے اور ایشو بیس زیادہ ان کو سمجھایا جائے وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے سائنس پڑھانی ہے، معاشرے میں پڑھانی ہے، وہ ان کو کمبائن کر کے ایشو پہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج کیا ہے، اس میں آپ سائنس بھی پڑھا سکتے ہیں، اس میں آپ معاشیات، معاشرت، جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک۔ سو جب یہ والز اور یہ آئسولیشن ختم کی جا رہی ہے، اس وقت آپ ایک ایسا سٹیپ لے رہے ہیں کہ جی ایک کتاب ہوگی اور ایکوالٹی کے نام پہ، آپ کو پتہ ہے ایکوالٹی کا اور انیکوٹی دور کرنے کا جو ان کا آبجیکٹیو ہے وہ تو بہت اچھا ہے، آئی مین ایوری ون اگریز ود اٹ، پر اس کے نام پہ تعلیم کو اس طرح نیرو کرنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے ایشوز کئی آتے ہیں نا۔ ایک تو یہ کہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم روٹ لرننگ کو ڈسکریج کریں گے۔ بھئی کتاب اگر ایک ہے تو روٹ لرننگ کیسے آپ ڈسکریج کریں گے؟ ایسے میں کیا حکومت کو، کریکولم بورڈ کو، انٹرنل کمیٹی کو، ایکسٹرنل کمیٹی کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ ان کا جو سینٹر ہے وہ تو بچہ ہے، اور بچے کی وہ کون سی صلاحیت کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے ذہن کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس میں دو پہلو پھنسے ہیں۔ ایک علم یہ ہے کہ حکومت جو سوچتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے۔ سوچ یہ تھی کہ سنگل نیشنل کریکولم، حالانکہ تب بھی میں نے بہت لکھا ہے اس پہ اور لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ اگر وہ منیمم نیشنل کریکولم کر لیتے، منیمم سٹینڈرڈز کریکولم کر لیتے تو وہ زیادہ مناسب تھا۔ ماڈل ٹیکسٹ بکس دے دیتے تو وہ اور زیادہ مناسب تھا کہ بھئی یہ ماڈل ٹیکسٹ بکس ہیں، آپ اور ان کو سپلیمنٹری مٹیریل وغیرہ، وہ کہتے ہیں نا اجازت لے کے کر سکتے، میں وہ امپلیمنٹیشن میں اس کو کور کروں گا۔ اچھا، سو جو آبجیکٹیو تھا اس کا کہ بہت سارے بچوں کو مختلف لیول سے آ رہے ہیں، گھریلو فرق بھی ہیں اور سوسائٹی کے فرق بھی ہیں، ان کو ہم ایک طرح کی تعلیم دیں جس سے اصل چیز تو ایکوالٹی آف اپرچونٹی کریٹ کرنا چاہے، اس کی طرف اس آبجیکٹیو سے تو کسی کو اعتراض نہیں نا۔ تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں بہت ایسے سے کہہ رہے ہیں 25A ہو یا یہ بات ہو کہ جی تمام بچوں کو تعلیم دیں تاکہ ہماری گروتھ پہ، یعنی فنکشنل آرگیومنٹ ہو، رائٹس آرگیومنٹ ہو، کوئی بھی آرگیومنٹ ہو، وہ تمام بچوں کے لیے ہے نا۔ سو اس سے تو کوئی صرف نظر نہیں کرتا، نہ کرنا چاہیے، لیکن وہ بہت سارے جو فرق ہیں وہ کیا صرف کتاب اور کریکولم سے دور ہوں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، LGS ہے، بیکن ہاؤس ہے، ایچیسن ہے، کیا وہ اگر وہ مان بھی جائیں کہ یہ کتاب لگے گی تو کیا وہ وہی پڑھائیں گے جو ایک عام گورنمنٹ اسکول پڑھائے گا؟ اسی طرح سے پڑھائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ کیا وہ اس کو نیرو کرے گا؟ میرے خیال میں وہ بھی فرق نیرو نہیں کر سکے گا، بٹ اینی وے۔ سو مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کریکولم کے ذریعے ایکوالٹی پروڈیوس کرنا آبجیکٹیو جو ہے، وہ جو ہمارا ویریبل آف انٹرسٹ ہے کریکولم از ٹو اسمال فار دی اچیونگ دی آبجیکٹیو، جو آبجیکٹیو ہم رکھ رہے ہیں وچ از ایکوالٹی آف اپرچونٹی۔ کئی دفعہ مجھے ایسے لگا دریا کے کنارے آپ کھڑے ہوں، آپ کو چائے کا وہ چائے جس سے آپ چینی ملاتے ہیں وہ چمچ دے دیا جائے اور کہا جائے اس سے اب دریا خالی کرو، یہ مجھے ایسے لگا، رائٹ؟ یہ پرانی اکنامکس اور فلسفے میں بھی بڑی بحث ہے نا کہ بھئی جو آپ کا آبجیکٹیو ویریبل ہے اس کو اگر قابو کرنا ہے تو اس کے لیے جو انسٹرومنٹس چاہیے وہ اس پاور کے ہونے چاہیے نا جس سے آبجیکٹیو ویریبل کو قابو کر۔ یہاں یہ نہیں دیکھا گیا، یا اگر دیکھا گیا تو اس پہ زیادہ
انٹرسٹ نہیں شو کیا گیا کیونکہ مے بی فیڈرل گورنمنٹ کے قبضے میں صرف نصاب تک بات ہے، بہت ساری باقی چیزیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے نیچے ہیں، تو نصاب ان کے کنٹرول میں کسی حد تک تھا، انہوں نے کہا چلو یہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ سارا پہلو ہے اس کا کہ بھئی یہ ایٹ دا بیس ہی میرے خیال میں اس میں بہت فلا ہے کہ سنگل کریکلم کے ذریعے ہم ایکوٹی اور ایکوالٹی پروڈیوس کر سکیں۔ دیٹس ٹو بگ اینڈ ٹو ہیوی۔ دوسری میں تھوڑا سا جو امپلیمنٹیشن کی ہے نا، وہ اب ہمیشہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اوور ٹائم پاکستان میں ایک بند گلی میں آ گئے ہیں اور اسی میں آگے جتنا جا سکتے ہیں گئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اور نیرو ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک، ہماری مین سٹریم کسی زمانے میں زیادہ براڈ تھی، اب چاہے وہ ریلیجن ہو، چاہے وہ کاسٹ ہو، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز سوچ ہو، ہم اس کو آہستہ آہستہ ہم نے بہت نیرو کر دیا۔ ابھی آپ مائنورٹی میجورٹی کی بات کر رہے تھے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے آج پاکستان میں ہر بندہ مائنورٹی ہے، کیونکہ آپ نے وہ جو مین سٹریم تھی نا اس کو اتنا کاٹ لیا ہے کہ اب وہ اس مین سٹریم والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ صرف یہ ہے آپ دیکھیں پاکستان میں کسی بندے کو بھی آپ ایکیوز کر کے ایز اے مائنورٹی نہ کچھ کرواتے ہیں، اور اس میں ریلیجن ہی نہیں، جینڈر سب کچھ ہے اس میں پروونشل انٹرا پروونشل ڈفرینسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب آپ یہ کر دیں گے اور پھر اس ایسے ماحول میں آپ ایک کمیٹی کو یا 2 کمیٹیوں کو یا 3 کمیٹیوں کو کہہ دیں گے کہ اب آپ کتاب بناؤ اس نصاب پہ، تو وہ کتاب کیسی بنے گی؟ وہ پھر ایسی بنے گی کہ نیوٹن کو بھی دوپٹہ پہناؤ اور ملالہ کی تصویر نہیں لگے گی، اور ڈائجسٹو سسٹم بھی نہیں یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا۔ ریپروڈکشن سسٹم 8ویں اور 7ویں میں پڑھایا جاتا تھا، اس کو نکالا گیا، باقاعدہ چیپٹرز کو کاٹ دیا گیا بیچ میں سے۔ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ پبلشر، میرے جیسے پبلشر یا بہت سارے اور پبلشرز، لوگ عام لوگ لے کے جاتے ہیں اپنی کتابیں کمیٹی کی طرف، کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ سبق رکھنا ہے، اس سبق کو نکال دینا ہے، جبکہ ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں اس میں سے 25% جو ہیں وہ جو کلاسیکل ادب ہوتا ہے یا آپ پرانے جو ہے لکھنے والے لوگ ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے، 25% نئے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، 100% کانسیپٹ اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور 50% وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اب وقت کا کیا تقاضا ہے، ہم اس سے آنکھیں موند لیں۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک خاص سطح پر جا کے جیسے اے لیول میں جاتے ہیں تو مختلف یونیورسٹیز کو سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ابتدائی 10 سال جب ان کے یہ گزر گئے کہ انہوں نے تو ایک محدود نالج لیا ہوا ہے، تو کیا وہ آئندہ تو وہ تو اپنی اپنے ادھر کے ملک کی ہی یونیورسٹی کو نہیں اچیو کر سکیں گے، تو وہ باہر جانا تو دور کی بات۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو یہ محدود علم دے رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم کس طرح سے ان کے فیوچر کے اندر نوکری کا تصور کس طرح سے رکھ سکتے ہیں، وہ کمپیٹ کس طرح سے کریں گے باقی کی دنیا کے ساتھ۔ مائی ایکسپیرینس اس کہ اس کے بعد اگر اسٹوڈنٹ کوشش بھی کرے تو یونیورسٹی میں 3-4 سال انڈر گریڈ کے جو ہیں اس کو لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو ری انوینٹ کرتے ہوئے، بہت سارے نہیں کر پاتے۔ وہ ہمیشہ کے لیے آپ نے ان کو ایک قسم کا محدود کر دیا، اس لحاظ سے جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی کریٹیوٹی جس طرح آپ نے ختم کی ہے اور یا ریڈیوس کی ہے نا، وہ ساری چیزیں آپ اپنے تعلیمی نظام میں کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیفالٹ نہیں ہے، یہ ڈیزائن ہے، یعنی یہ ہمارا کسی حد تک مقصد بھی یہ ہے۔ وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک فکشن میں کہانی پڑھ رہا تھا، وہ ٹیلز آف دی ان ایکسپیکٹڈ ٹائپ نہیں ہوتے جو تھوڑے سے اس میں ہارر اور تھوڑا سا سائی فائی ہوتا تھا، وہ کبھی ٹی وی پہ آتی تھی۔ اس میں ایک کہانی تھی کہ بچہ 12-13 سال کا ہو رہا ہے تو ماں باپ بہت پریشان ہیں، تو بچہ وہ اس سوسائٹی میں، اٹس ایڈوانس سوسائٹی، بہت فیوچر کی دکھائی ہوئی ہے، سائنس بہت ترقی کا، تو بچہ ماں باپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں جو اسٹیٹ ٹیسٹ لے رہی ہے میں اس میں بہت اچھا کروں گا، تو وہ ماں باپ اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ خیر ٹیسٹ دینے جاتا ہے تو شام کو انہیں فون آتا ہے کہ بھئی آپ بچہ واپس کیسے پسند کریں گے لینا، ان اے باکس یعنی کافن اور ایز ایشز۔ تو یہ پوچھتی ہیں کیا وجہ تھی، وہ کہتے ہیں وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا، اتنے انٹیلیجنٹ شہری ہم پروڈیوس نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اس کو ایلیمنیٹ کر کے
صرف وہی بچے بڑے ہونے دیں گے ہم جو ایک خاص حد سے آگے انٹیلیجنس میں نہ جائیں. تو یعنی اب ہم یہی کرنے لگے. میرے خیال میں بہت ایکسٹریم اگزامپل ہے، پر وہ فکشن کی سٹوری ہماری کہاں سے آتی ہیں؟ ہماری لائف سے ہی آتی ہیں نا. وہ ریپریزنٹ میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں. پاکستان از ون آئی تھنک سیکنڈ اور تھرڈ ینگسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اتنے ینگ لوگ ہیں اور ابھی ہمارا ڈیموگرافک ٹرانزیشن بھی نہیں ہوا. ان کو اگر آپ تعلیم نہیں دیتے، اسکلز نہیں دیتے، تو ان کو کون سی نوکری ملے گی؟ ہمیں آلریڈی بہت مشکل ہے نا. یہ سروس انڈسٹری میں ساری نوکریاں آئی ہیں، وہاں پہ آپ کو کریئر پاتھ اچھے نہیں ملتے. سو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو پروڈیوس good careers for them if they don't have education and skill. So functional point of view سے بھی باقی چیزیں چھوڑ بھی دیں تو یہ ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں.